अस्सलामु अलैकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे नावल के एपिसोड 18 है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। एपिसोड शॉर्ट है, उसके लिए माज़रत, क्योंकि एक तो मैंने एपिसोड अभी लिखनी शुरू की इसलिए शॉर्ट थी, और दूसरी वजह ये थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, तो इसके लिए माज़रत है। बाकी हम अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। नावल नेम है मैं असीर मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया ख़ान, एपिसोड 18। एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा। वो तैयार होकर नीचे आया तो ज़ाहले अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वो सोफ़े पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। अगर उसको जानने वाला कोई उसे ऐसे ज़ाहले का इंतज़ार करता देख लेता तो हैरत के मारे बेहोश हो जाता, क्योंकि इंतज़ार और बारान ख़ान यानी क़यामत की निशानी। इसलिए तो उसके लिए तो 1 मिनट का मतलब भी 30 सेकंड होता था, क्योंकि उसे इंतज़ार से नफ़रत थी। मगर वो मग़रूर इंसान अपना हर असूल भुलाए बड़ी खुशी से ज़ाहले का इंतज़ार कर रहा था। उसे इंतज़ार करते 5 मिनट गुज़रे थे कि ज़ाहले अपने कमरे से बाहर निकली थी। उसने वेलवेट की घुटनों से नीचे आती ब्लैक कलर की फ़्रॉक के साथ कैपरी और ऊपर ग्रे कलर का लॉन्ग फर वाला कोट पहन रखा था। उसने 1 इंच की हील वाले ब्लैक बूट पहने थे और बालों की टेल पोनी डाले। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बारान को देखती उसके पास आई थी। उसका चेहरा मेकअप से पाक था और उसकी यही सादगी बारान को अच्छी लगती थी। चलें सर, वो मुस्कुरा कर पूछने लगी, मगर बारान की नज़रें तो नथली से होकर उसकी लंबी गर्दन पर टिकी हुई थीं, जो बाल पोनी में होने के सबब वाज़ेह हो रही थी। सर, क्या आप सुन रहे हैं? ज़ाहले ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते पूछा, तो बारान जल्दी से खड़ा होता उसके पास से गुज़रा, मगर उसके पास से गुज़रते वो उसकी पोनी को उतार चुका था। बारान के अचानक पोनी उतारने से ज़ाहले के बाल किसी आबशार की मानद उसकी कमर पर गिरे थे, और उसने हैरानगी से पलट कर बारान को देखा, जो बिना पलट कर देखे बाहर निकल गया था। इसे क्या हो गया? मेरी पोनी से क्या मसला था? वो अपने खुले सिल्की बालों को हाथ लगाती बोली, और फिर जल्दी से उन्हें दाईं जानिब आगे को करती बाहर की जानिब बढ़ गई। सर, मेरी पोनी। उसने बाहर गाड़ी के पास पहुंचकर उससे अपनी पोनी का पूछा। मैंने फेंक दी, मुझे अच्छी नहीं लगी, दोबारा मत पहनना मेरे सामने। वो बिना उसकी जानिब देखे कहता गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि ज़ाहले को वो आज अजीब लगा। पहले उसने उससे डिनर का कहा और इतने अच्छे से बात की, और अब उसकी पोनी से उसे मसला था। मगर वो कहाँ जानती थी कि उसकी पोनी की वजह से वाज़ेह होती उसकी लंबी पतली गर्दन बारान को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। उसे और सुज़ैन को दावर वाले घर पहुंचा दिया गया था, और नए कपड़े भी दिए गए थे उन्हें, ताकि वो चेंज कर लें। और तो और पार्लर वाली भी आई थी हमारा को तैयार करने के लिए, क्योंकि दावर चाहता था कि उसके रोने के सबब बुरी हुई हालत देखकर नूरे और रहमान परेशान ना हों। वो दोनों कब से इंतज़ार कर रही थीं उन लोगों के आने का, मगर दावर न जाने कब आने वाला था नूरे और रहमान को लेकर। हुमैरा के अंदर तो बेचैनी की आग लगी थी, इसलिए वो इधर से उधर चक्कर लगाती अपनी बेचैनी को कंट्रोल कर रही थी। मगर सुज़ैन की उसे यूं इधर से उधर टहलता देख आंखें चकराने लग गई थीं। हुमैरा, बैठ जाओ प्लीज़, इधर उधर टहल कर मुझे चक्कर दिला रही हो। आ जाएंगे नूरे और तुम्हारा बेटा, यहाँ बैठो आराम से। सुज़ैन ने उसे कहा तो वो खामोशी से उसके साथ सोफ़े पर जाकर बैठ गई। वो दोनों इस वक्त लाउंज में बैठी थीं। सारे मुलाजिमों को घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी सिवाय डेविड के, मगर अभी वो भी बाहर गया हुआ था और वो दोनों अकेली लाउंज में बैठी थीं। मम्मा, मम्मा, हम आ गए। मम्मा, मम्मा, हम आ गए। वो सोफ़े पर बैठी ही थी कि अगले पल दाखिली दरवाजे से नूरे और रहमान भागते हुए अंदर आते बोले, जबकि उनकी आवाज़ सुन वो बिजली की तेज़ी से वापस खड़ी हुई थी। नूरे को हुमैरा से जाकर लिपटता देख रहमान भी उसके पास आया था, क्योंकि इतना तो वो जानता था नूरे जिसके पास जाएगी वही उसकी मम्मा है। नीचे बैठकर नूरे को गले लगाए उसने बमुश्किल अपनी आंखों से बहने को तैयार आंसुओं को रोका था, मगर जैसे ही नज़र नूरे के पीछे खड़े रहमान पर गई, जो उसे मुस्कुरा कर देख रहा था, उसका अपने आंसुओं पर बांधा बंध टूटा था, और उसने नूरे को खुद से अलग करते रहमान की जानिब बाहें फैलाई थीं, जिस पर वह फ़ौरन भागकर उसकी बाहों में समा गया।
رحمان کو سینے سے لگاتے ہی اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ مما، رحمان نے اس کے سینے سے لگتے اسے پیار سے پکارا تو حمیرہ کے گلے میں نمکین آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ جی مما کی جان، وہ اس کے بالوں پر لب رکھتی اٹکتے اٹکتے بولی، اور داور جو اندر ابھی آیا تھا وہیں دروازے میں کھڑا ان کو دیکھنے لگا۔ سوزین بھی نورے کو گود میں اٹھائے خوشی سے حمیرہ اور رحمان کو دیکھ رہی تھی۔ مما، آپ میرے پاس کیوں نہیں تھیں؟ مان آپ تو بہت یاد کرتا تھا۔ مما، آپ میرے پاس کیوں نہیں تھیں؟ رحمان آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ وہ اس کے گلے لگا اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے یاد کرتا تھا، جبکہ حمیرہ یہ سن کر خوش تھی کہ اس کی اولاد اسے یاد کرتی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اسے کتنا یاد کرتی تھی۔ جب نورے نے چلنا بولنا اسے مما کہنا شروع کیا تو وہ سوزین سے کہتی کہ میرا بیٹا بھی اتنا ہی بڑا ہو گیا ہوگا، وہ بھی اب بولتا ہوگا، وہ بھی اب چلتا ہوگا۔ کیا وہ مجھے یاد کرتا ہوگا؟ کیا اس نے بھی مما کہنا سیکھا ہوگا؟ وہ ہر وقت سوزین سے یہی کہتی رہتی اور آج اپنے بیٹے کے منہ سے مما سن جیسے اس کی تڑپتی ممتا کو سکون ملا تھا۔ مما نے بھی آپ کو بہت مس کیا میری جان، بہت زیادہ مس کیا۔ وہ اس کے منہ اور ہاتھوں کو چومتی بولی، جبکہ رحمان کی خوشی تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر اس کو اس کی مما مل گئی تھی۔ مما، تیاجے باتیں ملا بھائی ہے، اول دوست تیرے تے وہ میرے بابا ہیں۔ مما، کیا یہ واقعی میرا بھائی ہے؟ اور دوست کہہ رہے تھے کہ وہ میرے بابا ہیں۔ نورے سوزین کی گود سے اتر کر حمیرہ کے پاس جاتی اس کا بازو پکڑ کر بولی تو حمیرہ نے دروازے میں کھڑے داور کو دیکھا جو اب ان کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ایک نظر داور کو دیکھتے اس نے مسکرا کر نورے کو دیکھا۔ جی میری جان، یہ آپ کے بھائی ہیں اور وہ آپ کے بابا ہیں۔ وہ نورے کو دوسرے بازو میں کرتی بولی، پر آپ نے تو کہا تھا بابا اللہ جی کے پاس چلے گئے۔ پر آپ نے تو کہا تھا بابا اللہ جی کے پاس چلے گئے۔ بابا نے بھی مجھے یہی کہا تھا آپ اللہ جی کے پاس چلی گئیں۔ بابا نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ آپ اللہ جی کے پاس چلی گئیں۔ نورے کو پوچھنے پر رحمان نے بھی داور کے الفاظ دہرائے تھے، جبکہ اپنے بچوں کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا تھا، جو ایک دوسرے کے زندہ ہوتے انہیں مرا ہوا بتا رہے تھے بچوں کو۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ جی نے گم کر دیا تھا آپ کے بابا کو، اور وہ ہم سے دور چلے گئے تھے، گم ہو گئے تھے آپ کے بابا، اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ جی نے اپنے پاس بلا لیا۔ حمیرہ کو کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک بونگی سی دلیل دے دی، جس پر داور نے اسے گھورا تھا۔ او تو بابا گم ہو گئے تھے، پر نورے نے بابا تو ڈھونڈ لیا۔ اوہ تو بابا گم ہو گئے تھے، پر نورے نے تو بابا کو ڈھونڈ لیا۔ نورے خوشی سے بولی تو داور کے چہرے پر اس کی بات پر مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ آگے ہوتا نورے کو گود میں اٹھا کر اس کے گال چومنے لگا۔ جی میری جان، بابا کو ڈھونڈ لیا نورے نے، وہ مسکرا کر بولا تو نورے نے کھلکھلا کر اس کے گال پر ہونٹ رکھے۔ مما، آپ میرے پاس رہو گی نا؟ مما، آپ میرے پاس رہو گی نا؟ رحمان نے واپس سے حمیرہ کے گلے لگتے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ہاں بیٹا، اب ہم سب ساتھ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، جواب داور نے دیا تھا، جس پر حمیرہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مجھے میرے گھر بھیج دینا، مجھے یہاں رہنے کا شوق نہیں۔ سوزین جو تب سے چپ تھی اچانک بولی تو داور نے اسے دیکھا۔ ڈیوڈ کے پاس سے اپنا فون لے لو اور اپنے بھائی کو اطلاع کر دو تاکہ وہ پریشان نہ ہو، باقی پرسوں تک ڈیوڈ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ داور نے سنجیدگی سے کہا تو وہ منہ بگاڑتی وہاں سے اس کمرے کی جانب چل پڑی جو کمرہ انہیں یہاں آنے سے پہلے دیا گیا تھا۔ تم خود آرڈر کرو گی اپنے لیے یا پھر میں ہی کروں؟ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک باران نے اس سے پوچھا۔ میں میکرونی کھاؤں گی بس، اور کچھ نہیں، وہ مسکرا کر بولی تو باران نے اوکے کہتے ویٹر کو بلایا۔ اچھا تو جب تک کھانا آتا ہے تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہارے کیا شوق ہیں، تمہیں کیا پسند ہے، اور تم اٹلی کب آئی؟ وہ آرڈر لکھوا کر زاہلے کی جانب متوجہ ہوتا پوچھنے لگا۔ سر میں جب 6 سال کی تھی تب میرے امی ابو یہاں آ گئے تھے، ہم بہت خوش تھے، پر 4 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور میں اکیلی رہ گئی، ساری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی تو میرے پاس گزارا کرنے کے لیے پیسے بھی نہ بچے، اس لیے میں ایک میڈ بن گئی، کیونکہ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اس لیے کوئی دوسری جاب نہ کر سکی۔ باقی میرے کوئی خاص شوق نہیں ہے سر، اور نہ مجھے زیادہ چیزیں پسند ہیں۔ ہاں، مجھے پھول اور بچے بہت پسند ہیں، بچوں کو اور پھولوں کو دیکھ کر میں اپنا ہر غم بھول جاتی ہوں۔ باقی میری زندگی سادہ سی ہے۔ اس نے پہلے اسے مسکراتے ہوئے اپنی جھوٹی کہانی سنائی،
مگر آخر میں وہ سچے دل سے اسے بتانے لگی کیونکہ واقعی اسے پھول اور بچے بہت پسند تھے۔ بہت سادہ ہو تم تو، باران مسکرا کر بولا تو زاہلے نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ تمہیں پتہ ہے زاہلے، تم مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، اور جب سے تم نے یہ نتھلی پہنی ہے تب سے ایسا لگتا ہے تمہارے مسکرانے سے یہ نتھلی خود پر غرور کرتے چمکتی ہے۔ باران نے اچانک گمگین لہجے میں بات شروع کی تو زاہلے کی آنکھیں حیرت اور ناسمجھی سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، پہلے میری بات سنو۔ باران اس کے بولنے پر اسے چپ کرواتا بولا۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا نا میں نے، تب سے میرا دل تمہارے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس کی ہر ایک دھڑکن تمہارا نام لیتی ہے اور میں یہ نام بڑی خوشی سے سنتا ہوں۔ تمہاری سیاہ آنکھیں اس دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں، مجھے انہیں دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ آگے اٹلی زبان میں لکھی ہے بات، اس کا ترجمہ نیچے ہے۔ میری رنگین دنیا بستی ہے تمہاری سیاہ آنکھوں میں۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سوائے اس کے کہ جو بھی ہو رہا ہے سب غلط ہو رہا ہے۔ یہ سب ان کے پلان میں نہیں تھا، نہ اس نے کبھی باران کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ کیوں اسے یہ سب کہہ رہا تھا؟ وہ باران کو دیکھتی پریشانی سے یہ سب سوچ رہی تھی، جبکہ باران تو اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی زاہلے؟ باران کے آخر میں پوچھے گئے سوال پر زاہلے کو بری طرح سے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ ارے پانی پیو جلدی سے۔ وہ اسے پانی پکڑاتا اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی کمر تھپتھپانے لگا، مگر زاہلے نے اسے روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، مگر آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ وہ اپنا سانس بحال کرتی بولی تو باران مسکراتے ہوئے واپس اپنی ٹیبل پر آیا۔ ایک تو زاہلے کے ساتھ ہوتے اس کے چہرے سے مسکراہٹ جاتی ہی نہیں تھی۔ اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں تمہیں، اور فکر نہ کرو، تم سوچ کر جواب دے دینا، مگر جواب ہاں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ نہ سننے کی مجھے عادت نہیں، اور تمہاری نہ کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ وہ شروع میں مسکرا کر کہتا، آخر میں سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ زاہلے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ویٹر کھانا لے کر آیا تو اس نے بیزاری سے کھانے کو دیکھا، کیونکہ اب تو کھانے سے بھی دل اٹھ گیا تھا، مگر باران کے سامنے کھانا ہی پڑنا تھا اسے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 18۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ سو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔